الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من صلی علی لم یلج النار، آقا فرماتے ہیں جو مجھ پر درود پاک بھیجے گا وہ آگ میں داخل نہ ہوگا۔ یاد رہے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت خطرناک ہے۔ ایک لمحہ بھی کوئی اس آگ کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ ہم اللہ سے جو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمانا۔ اب یہ درود پاک کی جو فضیلت ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں جو مجھ پر درود پاک بھیجے گا وہ آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ استغفار جہاں گناہوں کی معافی ہے نا، وہاں یہ بہت سارے مسائل کے حل کی کنجی بھی ہے۔ آپ اگر پرابلم میں ہیں، روزی کے مسائل ہیں، اولاد نہیں ہو رہی ہے یا کوئی بھی پرابلم ہے، ایک واقعہ سنیے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ ہیں، ایک شخص آیا آ کر کہتا حضور قحط کی پوزیشن آ گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی، دعا فرمائیں، کوئی وظیفہ عطا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو، وہ چلا گیا۔ اچھا ایک بزرگ بیٹھے تھے ان کے پاس، حضرت ربیع بن صبیح رحمۃ اللہ، وہ دیکھ رہے تھے۔ دوسرا بندہ آیا کہتا حضور تنگ دستی ہے، کاروبار میں ڈاؤن ہے، رزق میں تنگی ہے۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ پھر تیسرا شخص آیا کہتا حضور اولاد نہیں ہو رہی ہے، حصول اولاد کے لیے وظیفہ لینا ہے، فرمایا استغفار کرو۔ چوتھا بندہ آیا، وہ کہتا ہے کہ حضور میرے باغ میں فصلوں میں پیداوار کی کمی ہے، میں استغفار کروں۔ حضرت ربیع بن صبیح کہتے ہیں حضور پہلا بندہ الگ پرابلم لے کر آیا، دوسرا الگ، تیسرا الگ، چوتھا الگ، چاروں کو ایک ہی وظیفہ استغفار استغفار۔ ہائے ہائے، بڑوں کی بڑی باتیں ہیں۔ قرآن میں بھی پڑھتا ہوں، قرآن آپ بھی پڑھتے ہیں، مگر دیکھو اللہ والے کیسے پڑھتے ہیں۔ کیا خوبصورت جواب دیا آپ نے۔ آپ فرماتے ہیں سورہ نوح پارہ 29 آیت نمبر 10 سے 12 کی آپ نے تلاوت فرمائی۔ اب ذرا قرآن سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ سبحان اللہ، ذرا سنیے گا، اپنے رب سے معافی مانگو۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اب دے گا عطا، کیا فرمائے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، فرمایا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا، اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ باغات بھی بڑھ رہے ہیں، اولاد بھی عطا ہو رہی ہے، مال بھی بڑھ رہا ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، اس چیز سے استغفار سے۔ تو استغفار یہ آپ کے بہت سارے پرابلمز کا حل ہے، مسائل کا حل ہے، بس اپنی زبان استغفار سے تر رکھیں۔ اچھا پھر اس میں تھوڑی سی شرمندگی بھی ہو، ایسا نہیں کہ استغفار بھی ہو رہا ہے اور دماغ کہیں اور ہے، مسکرا بھی رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں، اور استغفر اللہ، کسی سے معافی مانگتے ہوئے ہنستا ہے کیا بندہ؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ میں اپنے سارے گناہوں سے تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ بہت سارے استغفار کے سیکھے ہیں، استغفر اللہ العظیم من کل ذنب عظیم، اے اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں، وہ رب جو بہت عظیم ہے، اپنے سارے بڑے گناہوں سے میں استغفار کرتا ہوں۔ الگ سیغوں سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، ہو سکے تو کبھی گناہ یاد آئیں تو آنسو بھی بہہ رہے ہوں، مگر یہ استغفار اللہ کو بڑا پسند ہے۔ جس دن آپ اس وظیفے کو اپنا لو گے نا، اور اپنی مشکل، اپنی پریشانی، اپنی تکلیف ادھر ادھر دھکے نہ کھاؤ، اپنے رب کی بارگاہ میں آ جاؤ، اس کی بارگاہ میں سر جھکاؤ اور اسے پکارو۔ خدا کی قسم وہ تم سے بڑی محبت کرتا ہے، ارے وہ تمہاری ماں سے زیادہ تمہیں چاہتا ہے۔ ہمارا پرابلم یہی ہے، ہم سب کے پاس جاتے ہیں، ہم رب کے پاس نہیں جاتے۔ ہم سب پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم رب پر بھروسہ نہیں کرتے۔ ارے اس نے تو قرآن میں خود فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ ہمارے پاس دعا مانگنے کا ہی ٹائم نہیں ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص کو دنیا کی دولت سے بہت نوازا گیا، بڑا مالدار شخص تھا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس کا سب کچھ جاتا رہا، تو وہ اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کرنے لگا، یہاں تک کہ اس کے پاس بچھانے کے لیے صرف ایک چٹائی رہ گئی۔ اب پھر بھی وہ اللہ عز و جل کی حمد و ثنا میں مصروف تھا، تو ایک دوسرے مالدار شخص نے اس چٹائی والے سے پوچھا کہ تیرے پاس تو رائی کچھ نہیں، بڑا پیسہ تھا، بڑا مال تھا، اب فقط چٹائی رہ گئی ہے، اب اللہ کا شکر کس بات پر ادا کر رہا ہے؟ تو وہ فرماتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟
کہ میں ان نعمتوں پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتا ہوں، اگر میں ساری دنیا کی دولت دے دوں پھر بھی وہ مجھے نعمتیں نہیں ملے گی۔ اس نے پوچھا وہ کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ آنکھ، کان، ناک، میرے ہاتھ پاؤں یہ نہیں دیکھتے؟ کیا یہ اللہ عز و جل کی بڑی نعمتیں نہیں؟ یہ ساری دنیا کی دولت دے دوں پھر بھی مجھے نہیں ملے گی۔ تو مال چلا گیا، چٹائی پر ہے، مگر زبان پر پھر بھی اللہ کا شکر ہے۔ پیچھے پیچھے اسلامی بھائی ایک اور واقعہ سنیے کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 303 صفحات پر مشتمل کتاب آنسوؤں کا دریا صفحات 211 پر ہے کہ اہل دمشق میں سے ایک شخص جس کا نام ابو عبد الرب تھا، یہ شخص پورے دمشق میں سب سے زیادہ مالدار، ریچسٹ، سب سے بڑا پیسے والا، ایک مرتبہ وہ سفر پر نکلا تو ایک نہر کے کنارے چراگاہ تھی جہاں جانور چرتے تھے، وہاں اس کی رات ہو گئی۔ اس نے وہیں پڑاؤ ڈال دیا۔ اسے چراگاہ کی ایک طرف سے آواز سنائی دے رہی تھی کہ کوئی اس کونے سے اللہ عز و جل کی کثرت کے ساتھ تعریف بیان کر رہا تھا، رب کا شکر بیان کر رہا تھا۔ وہ شخص اس آواز کی تلاش میں نکلا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کو ایک اور شخص نظر آیا جو بڑا غریب سا شخص تھا، چٹائی پر لیٹا ہوا تھا۔ اس نے شخص کو سلام کیا اور کہا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں۔ اس دمشقی نے پوچھا یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تو اس نے جواب دیا یہ نعمت ہے جس کا شکر ادا کرنا مجھ پر واجب ہے۔ یہ مالدار شخص نے کہا نعمت کدھر ہے؟ تم چراگاہ میں ایک کونے میں چٹائی پر پڑے ہوئے ہو، کوئی تمہارے پاس پراپرٹی نہیں، کوئی بڑا سرمایہ نہیں، یہ کس بات پر تم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو؟ تو وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا تو میری تخلیق کو اچھا کیا اور مجھے مسلمانوں میں پیدا فرمایا اور میرے اعضاء کو درست کیا، اور جن چیزوں کا ذکر مجھے ناپسند ہے انہیں چھپایا۔ تو جو میری طرح شام کرتا ہو اس سے بڑھ کر نعمت والا کون ہوگا؟ اب یہ مالدار شخص اس کی باتیں سن کے ہکا بکا رہ گیا کہ اس حال میں بھی اتنی ساری نعمتیں بھی گنوا دی اور اللہ کا شکر بھی ادا کر رہا ہے۔ اب اس مالدار نے اسے کہا کہ آپ ذرا میرے ساتھ چلنا پسند کریں گے؟ تو اس چٹائی پر لیٹے ہوئے شخص نے کہا کہ کیوں لے جانا چاہتے ہو؟ کہا حضور میں آپ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، کنارے پر ٹھہرے ہوئے ہیں آپ، نہر کے کنارے ہیں، کچھ کھانا وغیرہ آپ کو کھلاؤں گا، آپ کو کچھ خدمت کروں گا، کوئی آپ کو ایسا بستر وغیرہ دلا دوں تاکہ آپ چٹائی سے فارغ ہو جائیں۔ تو وہ اللہ کا شکر گزار بندہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے ان چیزوں کی حاجت نہیں۔ اس نے اس مالدار کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اب وہ مالدار کہتا ہے جو پورے دمشق کا سب سے مالدار شخص تھا کہ میں نے دمشق میں اس شخص سے زیادہ کوئی مالدار نہیں دیکھا ہے، جس کا دل اتنا پرسکون ہے، جو اپنے رب سے اتنا راضی ہے، جس کو نیند سکون کی آتی ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر شکر گزار ہے۔ ارے اصل مالدار تو یہی شخص ہے۔ میں نے 2 واقعات مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں ہفتہ وار اجتماع میں موجود اسلامی بھائیوں آپ کے سامنے پیش کی۔ دونوں واقعات ہمیں کچھ سکھا رہے ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو بہت کچھ رکھتے ہوئے بھی ناشکری کرتے ہیں، ایک طرف وہ ہیں کہ جن کے شکوے ختم ہی نہیں ہوتے، جن کی زبان پر شکر سنا ہی نہیں جاتا، جو ہر کسی کو یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ میرے پاس ہے ہی کیا، میرے پاس نعمتیں ہی نہیں ہیں، فلاں کو دیکھو اسے اللہ نے کتنا دیا ہے، میں تو پیچھے رہ گیا، میں تو نقصان میں رہا، مجھے کچھ ملا ہی نہیں ہے، میں پریشان، میں دکھی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں وہ شخص غور کرے کہ یہ ناشکری، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ جو شکوے شکایات ہیں، کہیں یہ نقصان اور مزید بربادی کا باعث نہ بنے۔ ہمارے پاس واقعی اتنی نعمتیں ہیں، انشاءاللہ آگے ہم سنیں گے کہ اگر ان نعمتوں کا شمار کرنے کی کوشش کریں تو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ آج انشاءاللہ کچھ ریئلائز کرتے ہیں، کچھ سمجھتے ہیں۔ میں جانتا ہوں یہ ایک ایسے علاقے میں میرا بیان ہے جہاں بہت امیر و کبیر لوگ نہیں رہتے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسا میرا بھائی بھی بیٹھا ہو جو بے روزگار بھی ہو، کوئی میرا ایسا بھائی بھی بیٹھا ہو جو قرض دار بھی ہو، کوئی ایسا میرا بھائی بھی ہو سکتا ہے بیٹھا ہو جس کا اپنا گھر نہ ہو، وہ کرائے کے گھر میں رہتا ہو سکتا ہے میرا کوئی ایسا بھائی بھی بیٹھا ہو کہ جو دنیا میں جب سفر کرنے کی خواہش رکھتا ہے تو سفر بھی نہ کر سکتا ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی میرا بھائی بیٹھا ہو جو کسی بیماری میں بھی مبتلا ہو۔ آؤ آج ذرا چیک کرتے ہیں، آج ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں